مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک وأصحابک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ یہ پہلے پارے کے 14ویں رکوع سے چند آیات اوپر الثلاثہ اس کے بعد پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 110 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پہلے اس کا ترجمہ جی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنا، یعنی نماز پڑھنا یہ ہے کہ بندے نے نماز کی عبارت کو یاد کر لیا اور توجہ کہیں اور ہے، اس نے وہ نماز کو ادا کر دیا تو اس کو نماز کا پڑھنا کہیں گے۔ اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کو پورا کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ اس لیے قرآن کریم نے نماز کے پس منظر میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو، یعنی اس کے تمام آداب کے ساتھ اسے ادا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا، وما اور جو کچھ تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ واسطے اپنی جانوں کے، تم اپنے لیے جو نیکی جو کار خیر آگے بھیجو گے، من خیر بھلائی میں سے، تم جو بھی آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، تجدوہ تم اسے پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بے ما تعملون ساتھ اس کے، ما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر اسے خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عبادات بجا لانے کا حکم دیا اور پھر ان کے اجر کو واضح فرمایا۔ اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے یہ بات گزری تھی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تمہیں اسلام سے برگشتہ نہ کر دیں، اسلام سے پھیر نہ دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ بڑے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے اور لوگ بجائے اس کے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں یا اس کی بات کو قبول کریں،
الٹا اس پر طعن و تشنیع شروع کر دیں تو نفسیاتی طور پہ بندے کو دکھ ہوتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان جو تھے وہ اللہ کے دین کے لیے، اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا قبیلہ چھوڑ کے وہ جا کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے، لیکن یہود و نصارہ اور مشرکین کی سازشیں وہاں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ جب تم ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو پھر تم لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ پھر تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے، تم اس چیز کو دیکھو گے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ تو گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک اطمینان کا سامان دیا، اور کوئی بھی بندہ جو دین کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے، اگر اس کا مقصود لوگوں کے رویے ہیں تو وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں سے اس کو وہ کچھ حاصل ہو، جو کچھ وہ چاہتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ یہ چاہے گا کہ میں یہ کام اپنے رب کے لیے کرتا ہوں تو پھر وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اور اس کو کمال اخلاص کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ اخلاص یہ ہے کہ تو لوگوں کے مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا۔ اگر تو کسی کام کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر اس کو کرتا رہے۔ تو یہ جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہیں، یہ دین کے دو بنیادی ستون ہیں۔ یعنی بدنی جو عبادت ہے اس کا علامتی نشان نماز ہے، اور جو مالی عبادت ہے اس کا علامتی نشان زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم دیا کہ تم ان عبادات کو بجا لاؤ تاکہ اللہ تمہارے اخلاص میں مزید اضافہ فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اللہ کے لیے کام کرتے ہو اور لوگ تم پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں یا تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تم اللہ کے دین کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اپنا اجر وہاں محفوظ پاؤ گے۔ اللہ تمہاری ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا، وہ عبادت ہو، وہ صبر ہو لوگوں کے رویوں پر، وہ استقامت ہو، وہ طعن و تشنیع کے تیر سہنا ہو، تم جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ہر چیز وہاں محفوظ ہوگی، اور اللہ تمہیں اس کا وہ اجر عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندے نے کہنے لگا میں بڑا امیر ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں اور میں پیسوں سے الگ نہیں ہونا چاہتا، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جب میں مر جاؤں، قبر میں جاؤں تو میرے پیسے مجھے وہاں مل جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، جب مرنے کے بعد پہنچے گا ہر چیز وہاں تجھے موجود ملے گی۔ تو بندہ یہ مت سوچے کہ میں نے یہ نیکی کی تھی اور اس کا مجھے کوئی مادی ریٹرن نہیں ملا۔ بندہ اللہ کے لیے جو بھی کرے گا اللہ اس کا اجر محفوظ رکھتا ہے۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس تم اسے موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے کہ تم آخرت کے لیے کیا کرتے ہو، دنیا کے لیے کیا کرتے ہو۔ کتنے وہ کام ہیں جو کرتے دنیا کے لیے ہو اس پر لیبل دین کا لگا دیتے ہو، کتنے وہ کام ہیں جو کرتے اپنی مادیات کے لیے اس پر لیبل دین کا لگا دیتے ہو۔ اللہ سے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔
اور یہی وہ عقیدہ ہے، خدا دیکھ رہا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو بندے کی زندگی کو منور کر دیتا ہے، اس کے نور ایمان کو نئی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اب اہل ایمان کو تشفی اور تسلی دینے کے بعد پھر ان کی سرکشی کو ذکر کیا۔ وَقَالُوا یہود و نصارہ کی سرکشی کو، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَن يَدْخُلَ ہرگز داخل نہیں ہوگا، یعنی یدخل کا معنی وہ داخل ہوگا، لن يدخل نفی بھی آ گئی اور تاکید بھی آ گئی، یقیناً داخل نہیں ہوگا جنت میں الا مگر من کانا، من جو کانا ہوگا، ہودن یہودی، ہود یہودی، حائد کی جمع ہے، لفظی معنی ہے تائب لوٹنے والا، اس سے مراد یہودی، اور نصارہ یا نصارہ۔ دیکھیں یہود و نصارہ، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قبائلی مذہب ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوگا جو یہودی ہوگا اور بنی اسرائیل میں سے ہوگا جو عیسائی ہوگا۔ کوئی غیر اسرائیلی نہ یہودی ہو سکتا ہے نہ عیسائی ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ جنت میں وہ جائے گا، یہود کا یہ کہنا کہ جو یہودی ہوگا اور نصارہ کا یہ کہنا کہ جو عیسائی ہوگا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا تھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے اور کوئی ہمارے سوا جنت میں نہیں جائے گا، اور بے شک ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہم جائیں گے جنت میں کیونکہ ہم یہودی ہیں، ہم جتنے بھی حرام خوری کریں جائیں گے جنت میں کیونکہ ہم یہودی ہیں۔ اس طرح نصارہ، گویا انہوں نے نجات کو خاندان میں محدود کر دیا تھا کہ نجات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قبیلے کا بندہ ہو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے اس عقیدے کی نفی کی گئی کہ نجات، پہلی بات تو یہ ہے کہ نجات ایمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کسی قبیلے پر نہیں، جو بھی مومن ہوگا نجات اس کے لیے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مخصوص خاندان میں پیدا ہو جانا جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، جنتی ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ مقام پاتا ہے، وہ کسی قبیلے کا ہو وہ کسی خاندان کا ہو۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری رہا فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اے جامی اللہ کی محبت میں گم ہو جا اور یہ نام و نسب کے جھگڑے چھوڑ دے، قرب الہی کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، جو بھی تڑپتا ہوا دل لے کے آتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے اس کنسیپٹ کی نفی کی گئی کہ انہوں نے کہا جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، اور امانی جو ہے اس خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک بندہ ہے نا، غریب بندہ ہے، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ مجھے اللہ کوئی بڑی سی کوٹھی دے دے، تو یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے، یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ خواہش کرے کہ مجھے اللہ کوئی بڑی سی گاڑی دے دے، پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک بوڑھا یہ خواہش کرے کہ میں دوبارہ جوان بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو خواہش پوری نہیں ہوتی اس کو تمنا کہتے ہیں، اور اسی کو امنیت ان کہا جاتا ہے، جس کی جمع امانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امانیہم، ان کا یہ نظریہ کسی دلیل پر قائم نہیں ہے، ان کی خواہشات ہیں، ان کی اپنی تمنائیں ہیں۔ قل فرما دیجئے ہاتو برہانکم، ہاتو لے آؤ
برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے اس دعوے پر کوئی دلیل ہو کہ اللہ نے کہیں کہا ہوگا کہ نجات صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نجات نہیں ہے، اس قبیلے کے علاوہ کسی کے لیے نجات نہیں ہے، تو لے آؤ اگر تم سچے ہو، نہ ہے نہ تم لا سکتے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں نجات کا قانون کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم، اسلم اسلام سے ہے، اسلام کا معنی ہے اپنی گردن کو جھکا دینا، گردن نہادن بطاعت، کسی کا حکم مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا، اس کو لغت میں بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے۔ بلا کیوں نہیں؟ من اسلم، جو بھی اپنا سر جھکا دے، جو بھی اللہ کے سامنے جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، یعنی یہاں وجہ سے مراد اس کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اس کا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چہرہ انسان کا سب سے زیادہ قابل احترام جز ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے تو گویا وہ کمپلیٹلی اس کے سامنے جھک گیا ہے، تو اس سے مراد ذات بھی ہو سکتی ہے۔ جو بندہ جھکا دے اپنا چہرہ یا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان سے مراد ہے اخلاص۔ جب جبریل امین نے اس سے پوچھا سرکار نے کہ اخلاص کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاخلاص ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس کیفیت میں کیا کر کہ گویا خدا تیرے سامنے ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ سوچ لیا کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یہاں محسن احسان اخلاص کے معنی میں ہے کہ جو بھی بندہ مخلص ہو کر اللہ کے سامنے جھک جائے گا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کسی کا قبیلہ نہیں دیکھتا، اللہ کسی کا رنگ نسل نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ فَلَهُ، پس اس کے لیے ہے، أَجْرُهُ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جنتی ہونے کی تعبیر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اب فرمایا کہ ویسے تو یہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے گویا کہ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ، لیکن حالت کیا ہے؟ جب نجران کے عیسائی آئے تھے تو حریملہ ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ عیسائی جو ہے یہ بالکل گمراہ ہیں، یہ کسی دین پر نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے ریئیکشن میں کہا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ بالکل گمراہ ہیں، یہ کسی دین پر نہیں ہیں، جبکہ حقیقت کیا تھی کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ آئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تورات کو مٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کی صداقت کو سمجھتے تھے، لیکن ضد میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ وہ کسی دین پر نہیں ہے، وہ کسی دین پر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ کسی دلیل پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالت کیا ہے کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب سے مراد ہے تورات یا انجیل، یعنی تورات جو ہے وہ ایک نبی کی ان کو بشارت دیتی تھی اور انجیل تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ کتاب کو پڑھنے کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کی صداقت کا انکار کر دیا۔
کذالک اسی طریقے سے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، قالا کہا الذین جن لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کی مثل، یہاں لا یعلمون سے کیا مراد ہے؟ مشرکین، یعنی یہ دو اصطلاحیں تھیں، اہل کتاب اور امی، اہل کتاب اور امی۔ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ مشرکین کو اپنے مقابلے میں ان پڑھ کہتے تھے، اس لیے ان کو وہ امی کہتے تھے۔ تو یہاں پر لا یعلمون سے مراد ہے مشرکین، کہ جو کچھ یہود و نصارہ نے کہا نا کہ یہ گمراہ ہیں دونوں، ایک دوسرے کو کہا، اس طریقے سے مشرکین بھی کہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی بندے کا کام کسی کو منانا نہیں ہوتا کہ وہ لازمی طور پہ اسے منائے، بندے کا کام یہ ہوتا ہے حق بات کو واضح کر دینا۔ اگر ایک بندہ حق بات کو واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتا تو دانش مند بندہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظوں کی آبرو کو گنواؤ نہ یوں ندیم، لفظوں کی آبرو کو گنواؤ نہ یوں ندیم، جو مانتا نہ ہو اسے کہنا فضول ہے۔ جب ایک بندہ مان ہی نہیں رہا تو اس پر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو پیغمبروں کی ہجرت میں کار فرما ہوتا ہے۔ وطن کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں کی سنت یہ ہے انہیں وطن سے بڑھ کر دین پیارا ہوتا ہے۔ جب اس کے وطن کے لوگ نہیں مانتے تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں وطن محبوب ہے، لیکن ہمیں وطن اپنے دین سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے درمیان اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو وہ تھے، فی جس میں یختلفون اختلاف کرتے، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ اے اہل ایمان، آپ ان کے ساتھ زیادہ اپنا وقت اس طریقے سے نہ کھپائیں، جو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب فرمایا کہ یہ تین گروہ ہیں، یہودی، مشرک اور نصارہ عیسائی۔ دعوے تو سارے کرتے ہیں کہ ہم ہی نجات یافتہ ہیں، لیکن ان کا اخلاقیات کا اور مذہب سے وابستگی کا یہ عالم ہے کہ یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کرنے سے باز نہیں آتے۔ یعنی ایک وقت آیا تھا جب ٹائٹس نے بیت المقدس کو برباد کیا تھا، ابرا جو تھا وہ اپنے ہاتھی لے کر بیت اللہ کو برباد کرنے کے لیے آ گیا تھا، اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روک دیا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے سے۔ یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مذہبی عبادت، ایک دوسرے کی مذہبی عبادت گاہوں کا احترام بھی نہیں کرتے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت جو ہے وہ ہماری منتظر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حالت کیا ہے؟ دیکھیں، فیصلہ بندے کے دعووں پر نہیں ہوتا، فیصلہ میرے رب کے حکم پر ہوتا ہے۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اظلم جو ہے یہ ظالم سے اس میں تفضیل ہے، اور استفہام یہاں انکار کے لیے ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ اور کون ہے زیادہ ظالم، بڑا ظالم؟ ممن، من سے من، جو اس سے جو منع روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، یعنی عبادت گاہوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اللہ کے نام کا، وسعیٰ فی خرابہا، اور کوشش کرے ان کو برباد کرنے کی۔ جو بندہ عبادت گاہوں میں اللہ کے ذکر سے روکے
اور اس کی بربادی کی کوشش کرے، جیسے ابرا نے کیا اور جس طریقے سے مشرکین نے روکا، جس طریقے سے ٹائٹس نے بیت المقدس کو برباد کیا، کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ مسجدوں کو آباد کرے اور لوگوں کو اس میں اللہ کے ذکر کی ترغیب دے، اللہ کے نزدیک وہ بڑی شان والا بندہ ہوتا ہے اور بڑے مقام والا بندہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ما کان لہم، ما نہیں، کانا ہوتا ہے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوں ان میں، یعنی مساجد، ہا کا مرجع مساجد، اور مساجد سے یا مراد عبادت خانے اپنے توسیعی معنی میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ مطلب کیا ہے کہ جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں نا وہ برباد کرنے کے لیے یا اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جس بندے کا ایمان سلامت ہوتا ہے جب وہ مساجد میں جاتا ہے تو اس پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں۔ اور جب حضرت امام زین العابدین جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اٹھانے سے زمین و آسمان کانپ گئے تھے۔ یعنی عبادت گاہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب بندہ ان میں جائے تو ڈرتا ہوا جائے اللہ سے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اسی جملے میں ایک مستقبل کی بشارت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ اب تو جو یہود و نصارہ ہیں یا مشرکین ہیں یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو برباد کرتے ہیں، اور مشرکین نے روک دیا مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے اور مسجد حرام میں جانے سے، لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ کے گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اس وقت مشرکین بیت اللہ میں ڈرتے ہوئے جائیں گے، نہ جانے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے جرموں کی کیا سزا دیں، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ اس میں گویا ایک اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی، جو بندے اللہ کی مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے نظام میں ان کا انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَإِنَمَا، پس جو کچھ، تولو، جدھر، فَأَيْنَمَا، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، فَأَيْنَمَا تو جدھر بھی، تولو تم پھر جاؤ، فَسَمَّا پس ادھر ہی ہے، یہ سما نہیں ہے، سما ادھر ہی ہے، وجہ اللہ، اللہ کی ذات، یعنی اللہ کا چہرہ مراد اللہ کی ذات، تم جدھر بھی اپنا رخ پھیرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات تو پچھلی آیت ہے اس کے پس منظر میں یہ عرض کر دوں کہ جس بندے کا ایمان سلامت ہوتا ہے وہ عبادت کی ہر حال میں قدر کرتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اگر ایک بندے کو یقین ہو کہ یہ جو بندہ ہے یہ بغیر وضو کے اس نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے ہیں تو وہ پھر بھی اس کا دید کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ یہ اس میں آئے گا آگے سورہ مائدہ میں
کہ ایک مرتبہ مشرکین نے مسلمانوں کے جانوروں پر حملہ کیا اور لوٹ کے لے گئے۔ جب اگلا سال ہوا تو وہ انہی جانوروں کے گلے میں وہ ہدی کے نشانیاں ڈال کر عمرہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے آئے اور وہی جانور لے کے آئے۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے جانور ہیں جو ہم سے چھین کے لے گئے تھے، انہوں نے کہا ان سے چھین لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، اب یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا کوئی غلام زیادہ نوافل پڑھتا تو وہ اسے آزاد کر دیتے۔ غلاموں نے آزاد ہونے کے لیے زیادہ نوافل پڑھنے شروع کر دیے، وہ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا یہ نوافل نہیں پڑھتے، یہ آپ کو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من خدعنا باللہ خدعنا، جو ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی جب ایمان سلامت ہوتا ہے تو پھر عبادات کی قدر کی جاتی ہے، جب ایمان ختم ہو جائے پھر عبادات کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو بیان فرمایا۔ اگلی جو آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان شروع میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت المقدس قبلہ بن گیا، 17 یا 18 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ جب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے تو مشرک بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو یہودی بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور یہود و نصارہ میں جو نصارہ تھے وہ مشرق کی طرف کو زیادہ مقدس سمجھتے تھے اور یہود مغربی کی طرف کو، کیونکہ حضرت مریم نے مشرق کی طرف اپنا وہ اعتکاف کیا تھا۔ تو انہوں نے جو سمتیں تھی نا ان کو تقدس کا رنگ دے دیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی سمت فی نفس ہی مقدس نہیں ہوتی، وہ سمت مقدس ہو جاتی ہے جسے اللہ متقدس عطا کر دیتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ایک مسلمان نے نماز پڑھی، وہ کوئی اجنبی جگہ تھی، اس کو کعبے کی سمت کا تعین نہیں ہو سکا کہ کعبہ کدھر ہے، اس نے نماز پڑھ لی۔ فرض کریں اگر کعبہ مغرب کی طرف ہے، اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو اللہ اسے نماز کا پورا ثواب دے گا، کیونکہ اصل چیز سمت نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے کہا کعبہ کی طرف منہ کرو تو کرو، اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیہ کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر بندہ ویسے اس کو دیکھتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید نماز میں تحویل قبلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے پھر بھی تحویل قبلہ کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کرو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور واقعہ نہیں ہوگی۔ اصل میں اس آیہ کریمہ کا پس منظر یہی ہے، یعنی اس کا ما قبل سے ربط جو ہے وہ یہود و نصارہ کے پس منظر میں ہے، لیکن اس کا ایک سبب نزول بھی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم کہیں گئے سفر پر اور وہاں جا کے ہم نے راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، قبلہ کی سمت معلوم نہیں تھی، تو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے اس کو کہتے ہیں فقہ میں تحری کرنا، ہے حسین والی تحری، ہم نے تحری کی، کوشش کی، کسی نے ادھر کو منہ کر لیا، کسی نے ادھر کو منہ کر لیا، ہم نے اپنی نماز پڑھ لی۔ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو سرکار نے فرمایا اللہ نے سب کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آیت کے سبب نزول کو چھوڑ دیا جائے گا تو بڑا ابہام پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ چیز بھی یاد رہے، ایک بندے نے خلاف قبلہ منہ کر کے نماز پڑھ لی، اس کو نماز میں پتہ نہیں چلا، بعد میں اسے پتہ چلا کہ میری سمت صحیح نہیں تھی، تو فقہا کہتے ہیں اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ جب اس نے پڑھی اپنی طرف سے سمت قبلہ سمجھ کے ہی پڑھی تھی۔ تو یہاں پر رسم و رواج کو ختم کر کے حقائق کا ادراک کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اصل چیز سمت نہیں ہوتی، اصل چیز حکم الہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، وسیع علم والا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ حقیقت ہے۔ یہاں پر واسع الگ ہے اور علیم الگ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، یعنی ایک بندہ، دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ فرض کریں لائبریری میں جا رہا ہے، لائبریری میں جا رہا ہے، وہ راستے میں جاتے ہوئے کچھ بھی سوچے گا، اس کا قدم اٹھے گا تو لائبریری کی طرف ہی نا۔ اسی طریقے سے جب ایک بندے نے اللہ کی بندگی کا ارادہ کیا اور بے شک وہ صحیح سمت کا تعین نہیں کر سکا، تو وہ بڑھ تو اللہ کی بندگی کی طرف ہی رہا ہے نا۔ تو اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اتنی باریکیوں میں اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتا اجر دینے کے لیے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دیتا ہے۔ علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے خیال میں کیا کیا تھا، میرے بندے کی نیت کیا تھی، تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھ کے اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اور وہ ہے نا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ وہ گڈریے کو دیکھا، وہ کہتا تھا یا اللہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، میں تمہیں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے صحیح کہا، شریعت کا حکم تو یہی ہے نا، حضرت موسیٰ نے صحیح کہا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تم نے میرے یار کو مجھ سے کلام کرنے سے کیوں روک دیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے نا، بندے نے پوری کوشش کی اور حق نہیں پا سکا، اللہ راستے کو نہیں دیکھے گا، اللہ مقصود کو دیکھے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ پر ائمہ اربعہ حق ہیں، یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ کہتے نہیں کوئی امام یہ کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے فرض نہیں ہے، تو صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا نا، لیکن ایک چیز یا فرض ہے یا نہیں ہے، یا واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر چار امام ہیں مختلف رائے ہے تو صحیح تو ایک ہی ہوگی نا، لیکن امت مسلمہ اس پہ متفق ہے کہ چاروں کے چاروں امام حق ہیں، کیونکہ ہر امام اپنی تحقیق کے مطابق اللہ کی بندگی کا حکم ہی دیتا ہے اور اسلام کی پیروی کی تلقین ہی کرتا ہے۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ چاروں کے چاروں امام حق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اب اگر یہ حق کو نہیں پا سکا تو ہم اس کی کوشش کو دیکھیں گے اور اسے پورا اجر عطا کریں گے۔ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور اللہ بڑے علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اب یہ یہود نصارہ مشرکین ان کے ایک اور طریقے سے ان کی مذمت کی گئی کہ مشرک یعنی بندوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کو بندوں پر قیاس کیا تو بہت سی گمراہیاں آئیں، بادشاہوں پر قیاس کیا تو بہت سی گمراہیاں آئیں۔ بندوں نے یہ سوچا کہ انسان کا کمال یہ ہے، انسان کے لیے باعث عزت ہے اس کی اولاد، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی استغفر اللہ اس پر قیاس کر لیا، جبکہ بندے کی عظمت اپنی جگہ پر اور طریقے سے ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت اور طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہود کہتے تھے حضرت عزیر ابن اللہ ہیں، نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو بیان فرمایا کہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ جنت ہماری منتظر ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بہتان لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اب دیکھیں وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، ولد کا جو لفظ ہے یہ بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے، فلاں ہم کہتے ہیں فلاں ولد فلاں، اور یہ مطلق اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر یہ اولاد کے معنی میں ہے، کیونکہ کوئی بیٹا مانتا تھا کوئی بیٹیاں مانتا تھا اللہ کی، اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ پاک کیوں ہے؟ دیکھیں
جو کل ہوتا ہے نا، کل، وہ اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اولاد اپنے والدین کی جز ہوتی ہے اور کل جز کا محتاج ہوتا ہے۔ جز نہ رہے تو کل نہیں رہتا۔ اگر اللہ کی اولاد مانی جائے گی، گویا تم نے اللہ کا جز بنا دیا اور کل کو جز کا محتاج کر دیا، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کسی والد کو حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرے، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی اولاد مانی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے تم نے کہا کہ کوئی ایسا ہے جس کا اللہ پر کوئی حق ہے، جبکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ جس کو جو بھی دیتا ہے محض اپنے کرم سے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کی طے میں انسان کی کمزوری چھپی ہوتی ہے۔ اولاد اس کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، اس کے نام کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے عموماً، اور انسان کی کمزوری ہے۔ بندہ محتاج ہے اولاد کا، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے اپنی اولاد بنا لی۔ فرمایا سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بندہ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہے، بندے کے پاس اولاد امانت ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جو مالک ہے اسے کیا پڑی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ کل اللہ قانتون، کل سب لہو اس کے لیے، قانتون عاجزی کرنے والے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ بدعت اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں مثال نہیں ہوتی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، کوئی نمونہ دیکھ کر اس کی نقل نہیں بنائی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اس کی شان یہ ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس فقط، انما فقط، یقول، وہ کہتا ہے، لہو اس سے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ منصوبہ بندی نہیں کرتا کسی چیز کی، اللہ اس کے لیے مٹیریل اکٹھا نہیں کرتا، یہ بندوں کی کمزوری ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اللہ نے ایک چیز بنانی ہے، ابھی وہ چیز تو نہیں ہے نا کہ اس کے مخاطب ہوا جائے، وہ چیز تو معدوم میں ہے، موجود تو نہیں ہے، لیکن موجود کو خطاب کرنا یہ بندے کا دائرہ کار ہے۔ میرا رب موجود کو بھی خطاب کرتا ہے، معدوم کو بھی خطاب کرتا ہے، اور اس کے حکم کے سامنے موجود بھی جھک جاتا ہے اور معدوم بھی جھک جاتا ہے۔ فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں ہیں، مراد مشرکین، لولا يكلمون اللہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ ہم سے کلام کرے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آئے۔ مشرکین کہتے تھے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، تو ہم میں کیا کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا؟ یعنی انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم مادیات کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے کیا ہیں، اور اللہ کی رضا میں گم اللہ کا محبوب، اس کی کیا شان اور کیا مرتبہ ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے، جیسی نشانیاں وہ چاہتے تھے، اور وہ نشانیاں ماننے کے لیے نہیں، ضد کے لیے چاہتے تھے، ہٹ درمی کے لیے چاہتے تھے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طریقے سے کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی مثل، ہمیشہ سے منکرین اسی طریقے سے حق کا تمسخر اڑاتے آئے ہیں۔
تشابہت قلوبہم، ایک دوسرے کے مشابہ ہو گیا ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے واضح کر دی ہیں آیات. وہ تو کہتے ہیں نا آیت آئے، علامات ہم نے آیات دکھا دی ہیں تمہیں. آیات، ذات پیغمبر سب سے بڑا معجزہ ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے. اور سرکار کا کلام یہ قرآن نہ جانے کتنے معجزات ہیں جو ہم نے انہیں دکھا دیے ہیں. لیکن کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. فعل کبھی کبھی ارادہ فعل کے لیے آتا ہے. یوقنون سے مراد یہ نہیں ہے جو یقین کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو یقین کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت سی نشانیاں دکھا دی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اب فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرض منصبی انہیں لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں ہے. آپ کا فرض منصبی انہیں صرف یہ بتا دینا ہے لوگوں رب کو مانو گے تو جنتیں تمہارے منتظر ہوں گی، اور حق کا انکار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، بشارت دیتا ہوا بنا کر اور آگاہ کرتا ہوا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. جہیم دوزخ، اصحاب کا معنی والے، دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں ہے. آپ فرمایا ان کی ضد کا عالم کیا ہے؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، ولا النصارى، اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی. جب تک آپ یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم ان کا اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین قبول نہیں کر لو گے اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ چیزیں نکال دو اپنے دل سے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں، جو تم سے راضی نہیں ہوں گے. قل فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. ہمیں اللہ نے ہدایت عطا کر دی ہے، ہمیں اپنے ہدایت پانے پر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی ہے. وَلَا اتَّبَعْتَ، وَلَا ان، اور اگر اتباتا، اے مخاطب تو نے اتباع کی، تو نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، مراد بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم، مالکا، نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور کوئی مددگار. یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو یہود و نصارہ یا مشرکین ہیں یہ کسی دلیل پر نہیں ہیں بلکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات کو دلیل بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہے خواہش کو دلیل بنانا. جیسے ایک بندہ رشوت نہیں چھوڑنا چاہتا اور وہ رشوت کے صحیح ہونے کے لیے دلائل دیتا ہے کہ بھی وقت ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں خواہش کو دلیل بنانے کی کوشش کرنا. تو دلیل صرف حق کی ہوتی ہے، باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو فرمایا اگر تم نے اس طرح کیا اے مخاطب تو تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، اب فرمایا اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں. الذین، جو لوگ، آتیناہم، ہم نے عطا کی انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہے، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو لوگ تورات و انجیل کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح انہیں پڑھنا چاہیے، وہ اسلام کی طرف اس طرح لپک کے آتے ہیں جیسے یعقوب کو یوسف گم گشتہ مل گیا ہو.
جیسے بیٹا اپنی ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ کتاب کی تلاوت کا حق صرف اس کے الفاظ کے مخرج سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو احکامات کو ماننے سے پورا ہوتا ہے۔ وہ تلاوت کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہی وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں گے، یعنی جو کچھ تورات و انجیل میں آپ کی بشارتیں دی گئی اس کو پورا کریں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو کفر کرے گا، اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جو بھی بندہ حق سے انحراف کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اور جو بندہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ دین پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی بقا کا سامان کرتا ہے، اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ میرے مالک ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہمیں قرآنی تعلیمات کو دلوں میں اتارنے والا بنا دے، زندگی کے قدم قدم پر قرآنی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا، ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے پاک نبی علیہ السلام کی وجاہتوں کا واسطہ پروردگار عالم تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کو آباد کرنے والے جتنے بھی بندے اس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اکرم الاکرمین، بالخصوص اورنگزیب جدون صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، ان کا اگلا جہان اچھا فرما۔ میرے مالک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے جی۔ آپ نے وقت فنش کر